الحمد لله الحنان المنان المالك ذو الملك والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. صدق الله العظيم. جناب صدر آرٹس کونسل کے مینیجنگ کمیٹی کے صدر محترم جناب انیق صاحب، علماء کرام کا یہ بیٹھا ہوا خوبصورت گلدستہ اور با حاضر اور با فہم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق، آپ کی سیرت، آپ کی محبت اور اس کو اپنی زندگیوں میں بسانے کا چل رہا ہے. اگر آج سے 1400 سال پہلے میں آپ کو لے چلوں، یہ وہ وقت ہے جب کائنات کے سب سے عظیم سپہ سالار، کائنات کے سب سے بڑے انقلابی، کائنات کے سب سے بڑے قائد، لیڈر، کائنات کے سب سے بڑے ریفارمسٹ، پولیٹیکل لیڈر، ریلیجس لیڈر، اسپریچول لیڈر، ان کی زندگی کے آخری ایام آ گئے ہیں. اور وہ جو آیت تلاوت کی گئی، قاری صاحب نے شروع میں تلاوت کی، کزرع اخرج شطأہ، کہ وہ وقت آ گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیج بویا تھا اس کی کھیتی اگتی ہوئی آپ دیکھ رہے ہیں. فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع. اور اللہ کہتے ہیں کسان کو بڑی بھلی لگ رہی ہے وہ کھیتی، کہ اب میری کھیتی جوان ہو چکی ہے، اب میرے صحابہ بڑے ہو چکے ہیں، اب نظام کھڑا ہو چکا ہے، اسلام اپنے پاؤں پر کھڑا ہو چکا ہے، اور ایک بڑا تابناک مستقبل پوری دنیا پر اللہ تعالیٰ کے حکم کو نافذ کرنے اور اللہ کے حکم کو غالب کرنے کا اللہ کے نبی کو نظر آ چکا ہے. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ عطا فرمایا ہے اور جو باتیں عطا فرمائی ہیں وہ یقیناً اس قابل ہیں کہ اسے بار بار سنا جائے اور اسے دل کی تختیوں پر لکھا جائے. اور خود اللہ کے نبی میں اس خطبہ حجۃ الوداع لمبا ہے، میں اس کی چیدہ کچھ کی پوائنٹس اور اس کا ایک کمپیریزن بیان کروں گا. انیق صاحب بھی ہمارے جامع الازداد بزرگوں میں ہیں، فرماتے ہیں کہ بڑی تفصیلی بات فرمائیں گے اور پھر 6-7 منٹ بعد آ کے کہتے ہیں جی آپ کی تفصیلی بات بھی ختم ہو گئی. تو میں اس لیے کچھ کی پوائنٹس ذکر کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خطبے کی اہمیت پہلے بیان فرما رہی ہیں، ایک پورا سٹرکچر، اور یہ رسول اللہ کی زندگی کا سب سے لمبا خطبہ. عجیب بات ہے، اللہ کے نبی کی جو تقریریں ہیں عام طور پہ، یہ عرب بہت سارے مصنفین نے جمع کیے ہیں، یہ 4, 5, 6 منٹ سے لمبی نہیں ہوا کرتی تھی. 3 منٹ، 2 منٹ، 3 منٹ، 4 منٹ بس. اسی لیے اللہ کے نبی کی جو صفت تھی وہ جوامع الکلم، جو قرآن کی بھی صفت ہے، کہ ایک لفظ ہے اور اس میں معنی اور احکامات کے دریا بہتے چلے جا رہے ہیں. ایک پتھر سے ایک چشمہ نکلا ہے اور اس سے پورے دریا بہہ گئے ہیں. یہ رسول اللہ کے کرم. تو مختصر بات، لیکن یہ جو بات تھی اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں 8 سے 9 منٹ کی تقریر ہے جو رسول اللہ کی زندگی کی سب سے لمبی تقریر ہے. آپ نے اس کی تمہید باندھی ہے. پہلے آپ نے کہا دیکھو، اور 1.25 لاکھ کا مجمع ہے اور آپ نے ہر بات کو 3 مرتبہ کہا ہے. پہلے آپ دائیں طرف کہتے تو جو لوگ تھے وہ آگے پہنچاتے ہوئے جاتے، جو بعض لوگ بڑے جہوری الصوت، جس کو بڑی اونچی آواز والے، پھر آپ سامنے کہتے. اتنا بڑا مجمع آج بھی جمع کرنا 1.25 لاکھ کا آگے تک، پھر یہاں آپ کہتے. 3 مرتبہ آپ نے ہر بات فرمائی ہے. اور آپ نے کہا دیکھو میری ایک بات سنو، لعلی لا القاکم فی یومی ھذا، شاید آج کے بعد میری تم سے ملاقات نہ ہو، آج کے بعد ملاقات نہ ہو. وصیت اب یہ وصیت ہوتی ہے جو انسان آخر میں کہہ رہا ہوتا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ اہمیت جتلانے کے لیے کہ تمہیں معلوم ہے یہ دن کون سا ہے، یہ مہینہ کون سا ہے، یہ جگہ کون سی ہے. جیسے یہ مہینہ، جیسے یہ دن، جیسے یہ جگہ تم پر محترم اور قابل احترام ہے، ایسے ہی مسلمان کی جان، اس کی مال اور ایک روایت میں اس کی عزت تم پر حرام ہے، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے نہ مل چکو. آپ نے گویا کہ اس خطبے کو جو ایک عنوان بڑا خوبصورت ہمارے بعض حضرات نے دیا وہ اسلامک چارٹر آف ہیومن رائٹس ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق انسانیت کے بیان فرمائے اور دنیا کو دکھایا کہ میں جو دین لے کے آیا ہوں اس میں ایک انسان کے اور مسلمان کے اور تمہارے آپس میں یہ حقوق ہیں، ان کو پابند کر کے چلنا. اچھا، عجیب بات ہے کہ اس خطبے میں آپ عبادات کو زیادہ بیان نہیں فرما رہے، آپ نماز، زکوٰۃ، حج بیان نہیں کر رہے. آپ وہ بات کر رہے ہیں جو مسلمان معاشرے کو دنیا میں عروج دے گی، مسلمان معاشرے کو اسٹرانگ رکھے گی، اور مسلمان معاشرے کے عروج کا سبب ہے. اور وہ معاملات اور ہماری آپس کے سوشل ریلیشنز، ہماری بزنس ریلیشنز اور ہمارے حکومت اور عوام کے ریلیشنز ہیں. آپ نے 3-4 بڑی اہم باتیں کی، اس میں 12-13 باتیں ہیں کل جو خطبہ حجۃ الوداع میں. پہلی بات، انسانیت کی جان.
جان اور مال. آپ نے فرمایا تمہاری جان مال تم پہ ایسے حرام. پھر آپ نے آگے جا کے پھر فرمایا انما المؤمنون اخوہ، سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہٰذا ایک دوسرے کی جان اور مال تم پر حرام ہے. پھر آپ نے فرمایا اگر کسی نے کسی کی جان لی ہے اس پر قصاص کا حکم آئے گا. پھر آخر میں آپ نے فرمایا عجیب، فلا تردوا بعدی ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، میرے بعد کافر نہ بن جانا، میرے بعد کافر نہ بن جانا. کیا مطلب؟ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو، چاہے لسانیت کے عنوان سے، چاہے قومیت کے عنوان سے، چاہے قبائل کے عنوان سے، اور چاہے فرقوں کے عنوان سے. یہ تم دیوبندی، بریلوی، شیعہ یا مہاجر، سندھی، پٹھان تو بعد میں رہو گے، کافر پہلے ہو چکے ہوگے. اگر تم نے اپنے بھائی کے خلاف تلوار کو اٹھایا اور اس کی سینکشنز لگائیں، پھر ایسے نہیں، اس کے پیچھے قانون، اس کے پیچھے قصاص کا حکم. نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا جو فائنینشیل نظام تھا اس میں آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں آج یہاں پر کھڑے ہو کے جاہلیت کی ساری رسموں کو اپنے پاؤں کے نیچے روند کے جا رہا ہوں. موضوع تحت قدمی ان مآثر الجاہلیہ، جاہلیت کے مآثر، وہ بے حیائی، وہ ظلم، وہ جبر کہ ظالم کمزور کا مال کھا جاتا، کہ پیسے سے عزت ہوا کرتی، قبیلے سے عزت ہوا کرتی، اور بے حیائی اور سفاکیت اور شراب نوشی، یہ ان سب کو میں پاؤں کے نیچے رکھ کے جا رہا ہوں. آج کے بعد کوئی کسی کا خون ناحق نہیں لے گا. آج کے بعد جاہلیت کا سود میں ختم کر کے جا رہا ہوں. اور افسوس کی بات ہے اللہ کے نبی اپنے زمانے میں جاہلیت کے سود کو پاؤں کے نیچے دفن کر کے چلے گئے تھے. ہم نے اس کو نکال کر دوبارہ کھڑا کر کے نظام بنا دیا، فائنینشیل سسٹم. اور ہمارے آج کے لوگ بڑے مفکرین، بڑے پڑھے لکھے بن کر یہ کہتے ہیں کہ جناب سود کے بغیر ہمارا ملک نہیں چلتا. سپریم کورٹ نے پاکستان میں فیصلہ دیا اور بڑے ڈیلیبریشنز کے بعد فیڈرل کورٹ نے فیصلہ دیا، سپریم کورٹ نے اب ہیلڈ کیا. اتنا 10-20 سال اس پر کتنے 100 صفحوں کے مقالے لکھے گئے، کورٹس کے آنریبل ججز نے لکھے. سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا کہ سود پاکستان میں آؤٹ لاڈ ہے. یہ سپریم کورٹ کا آج بھی ریکارڈ میں فیصلہ پڑا ہوا ہے. ہماری ایگزیکٹو نے کہہ دیا جناب ہم سود کے بغیر اس ملک کو نہیں چلا سکتے. تو کیوں اس ملک پر مصیبتیں نہ آئیں؟ جب آپ نے اللہ رسول سے جنگ کر لی تو کیوں یہ ملک تباہی کے دہانے پہ نہ جائے اور کبھی باہر کے دشمن ماریں، کبھی اندر کے دشمن ماریں؟ کہ جو اللہ سے اعلان جنگ کرے گا وہ کبھی زندہ رہ سکتا ہے؟ وہ قوم کہاں رہے گی؟ آپ نے فرمایا اس کو ختم کر کے میں جا رہا ہوں، اور جو قوم نکال رہی ہے پھر وہ اپنا انجام سوچ لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب فیملی ریلیشنز پہ آ گئے. ان اتنے اہم خطبے میں آپ جہاں نماز، زکوٰۃ، حج کو بیان نہیں کر رہے، آپ خاندانی نظام کو آپ نے آن ڈیٹیل 25 to 30% خطبہ حجۃ الوداع فیملی ریلیشنز پر ہے. یہ بتانے کے لیے کہ خاندان کا انسٹیٹیوشن اور فیملی اور میاں بیوی کے تعلق اور رشتہ داروں کے تعلق یہ مسلمان معاشرے کا وہ پیوٹل ہے کہ اگر اس کو ہلایا گیا، عورت کے کردار کو خراب کیا گیا، داغدار کیا گیا، مردوں نے عورتوں پر ظلم کرنا شروع کیا تو یہ معاشرہ آپ کا کرچی کرچی ہو جائے گا. آپ کبھی ایک امت نہیں بن سکتے، کبھی ایک قوم نہیں بن سکتے. مسلمان قوم کا جو مدار ہے وہ ایک خوبصورت خاندان پر ہے. آپ نے کہا دیکھو مردوں کے بھی حقوق ہیں، عورتوں کے بھی حقوق ہیں. بیوی کا شوہر کے لیے یہ حق ہے کہ وہ اس کی خیانت نہ کرے، وہ اپنے گھر میں اس کو نہ آنے دے جس کو شوہر پسند کرتا ہے، وہ اس کی حیا کی ضامن ہو. اور شوہر پر یہ حق ہے کہ وہ بیوی کے ساتھ امن کا معاملہ، عدل کا معاملہ فرمائے. اور آپ نے ایک جملہ کہا جو سمجھ رکھنے والوں کے دل ہلا سکتا ہے. آپ نے فرمایا انہن عوان فی یدکم، یہ عورتیں تمہارے ہاتھ میں قیدی کی طرح ہیں. کیا مطلب؟ اپنے ماں کو چھوڑا، اپنے بھائی کو چھوڑا، اپنے لاڈ کرنے والے ماں باپ کو جو ایک ایک ادا پر اپنی بیٹی کے کچھ نہ کسی طرح اس کے لیے چیزیں لایا کرتے تھے کہ یہ تو پرائی مہمان ہے، وہ بھائی ان سب کو چھوڑ کر تمہارے ہاتھ میں آ گئی ہے. تو اب تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم اس عورت کے ساتھ ظلم کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا میری وصیت لے لو ان عورتوں کے ساتھ خوبصورتی کا سلوک کرنا. اوصیکم، میری خاص وصیت لے لو اور اللہ سے ڈرو. تم نے اللہ کا نام لے کر ان کو حلال کیا ہے، خبردار غلط طرف نہ جانا. اور پھر آپ نے فرمایا، اب آپ نے عالم انسانیت کی برابری اور مساوات کو بیان فرمایا. اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو کلکم من آدم و آدم من تراب، تم میں جو جتنا بڑا چودھری ہے، جتنا بڑا مالدار ہے، جنرل ہے، مفتی ہے، وزیر ہے، کچھ بھی ہے، تم سارے آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے تھے. تم سب نیچے تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم تمہارا اول مٹی، تمہاری آخر مٹی. ایک چیز ہے جو تمہیں امتیاز میں لے جا سکتی ہے اور تمہیں مٹی سے رشک افلاک کر سکتی ہے، اور وہ چیز ہے تقوی اللہ، اللہ کا ڈر. اور نبی
یہ اگر تم کر لو گے تو تم کمال کے بن جاؤ گے. ورنہ بلال حبشی اگر حبشہ سے آئے ہیں, صورت بھی نہیں ہے, تو اللہ کے نبی فتح مکہ میں بلال کو کہتے ہیں بلال کعبے کے اوپر چڑھ کر اذان دو, لوگوں کو بتانے کے لیے کہ اسلام میں رنگ و نسل کچھ نہیں ہے. بلال بھی اگر نبی کا غلام بنے گا تو وہ کعبے کے اوپر چڑھ کر اذان دے گا تو باکمال ہوگا. اور ابو لہب اور عتبہ اور شیبہ کمال کے لوگ, مالدار لوگ, خوبصورت لوگ, اگر نبی کو نہیں مانیں گے تو تبت یدا ابی لہب اور دنیا کے ذلیل لوگ بن جائیں گے. محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی, یہ سمجھا دیا. اور پھر آپ نے فرمایا میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, میری امت ان کو پکڑ کے رکھنا, ترکت فیکم امرین, گمراہ کبھی نہیں ہوگے, اللہ کا قرآن اور میری سنت, اس کو پکڑ کے رہو. اور ایک روایت میں ہے وعطرتی, ترمذی کی روایت میں, میرے آل بیت, ان کو پکڑ کے رہنا, تم گمراہ کبھی نہیں ہوگے. اب میں آخر میں 2-4 منٹ میں تھوڑا کمپیریزن پیش کرتا ہوں. جب ورلڈ وار 2 ختم ہوئی تو یونائٹڈ نیشنز بنی, اور 1948 میں, یہ چونکہ میرا موضوع ہے, میرا پی جی ٹی لا باہر لنڈن سے ہیومن رائٹس پر ہے, اور وہ اس میں یہ کہا گیا کہ جناب یونائٹڈ یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس بنایا گیا, اور آج اقوام متحدہ کے جتنے بھی ادارے بن رہے ہیں وہ اسی کے تحت چل رہے ہیں. پھر اس میں جو باتیں کی گئی تھیں, یعنی پراپرٹی رائٹس, فریڈم آف ایکسپریشن, فریڈم آف ڈگنیٹی آف ہیومن بینگ, عورتوں کے حقوق اور قانون کے آگے برابری, سب اس پر چل رہا ہے. دنیا ہمیں یہ سمجھا رہی ہے آج, مغرب, کہ جناب حقوق انسانی تو ہم نے آپ کو سمجھائے ہیں, اور آپ مسلمان جو ہیں آپ تو چرواہے تھے اور آپ تو وحشی تھے, اور ہم نے دنیا کو حقوق انسانیت دی ہیں, اور ہم دنیا میں حقوق انسانیت کے چیمپئن ہیں. سو وی آر دا ٹارچ بیئررز اور وی آر دا کسٹوڈینز آف ہیومن رائٹس. لہٰذا ہیومن رائٹس کی جو تعبیر و تشریح مغرب بتا رہا ہے وہ ٹھیک ہے, کیونکہ آپ تو گوار ہیں, آپ تو جاہل ہیں, آپ کو تو پتہ ہی کیوں نہیں ہیومن رائٹس کیا ہوتے ہیں. تو لہٰذا ہم آپ کو بتائیں گے کہ مرد و عورت کی شادی اکٹھی کرانا یہ ہیومن رائٹس میں ہے, مرد کی مرد سے, عورت کی عورت سے. اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ مرد اور عورت دونوں کو طلاق کا حق ہونا چاہیے. اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ وراثت کا کوئی قانون نہیں ہوتا, یہ فضول ہے. اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ حیا وغیرہ کچھ نہیں ہوتا, ہر انسان بے حیا انسان کی جو مرضی کچھ کرے. اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ انسان کو فریڈم آف اسپیچ ہے, جس کو کہے گالی دے, جس کو کہے برا بھلا کہے, اینڈ دیٹس اے بیسک رائٹ آف ہم آپ کو بتائیں گے. تو ہمیں ببانگ دہل, اور جیسے مفتی منیب الرحمان صاحب نے بات کی بڑی خوبصورت, میں چاہتا تھا اس پر بات کروں, کہ دنیا میں جو اسلام کی ضمانت کی جو اصل چیز ہے وہ نبی کی سنت ہے, اس پر فیصلہ ہوگا. اور آج میں اب پڑھ رہا ہوں, مستشرقین کو کچھ پڑھنا شروع کیا ہے, تو آج جتنی مغرب کا جو اکیڈمک زور ہے وہ سنت کے خلاف چلتا ہے, کیونکہ قرآن پر تو وہ بات نبی نہیں کرتے مسلمانوں, وہ کہتے کسی طرح سنت کو انڈرمائن کرو مسلمانوں کے ذہنوں میں, کہ سنت اتنی چیز نہیں ہے, اوتھینٹک نہیں ہے, یہ نہیں, قرآن کو مان لو. اگر آپ نے سنت کو گرایا, اسلام کی پوری عمارت نیچے آتی ہے. اللہ نے کہا اقیم الصلاۃ, کہاں سے لائیں گے اقیم الصلاۃ, ایک کانسیپٹ ہے, نبی کی پوری زندگی نماز بتا رہی, نماز ایسے ہوتی ہے. اللہ نے کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ, حج فرض ہے, 4-5 عرفات مینا کا نام دے دیا. حج کیسے کریں گے, نبی نے کر کے دکھائے, حج ایسے کرتے ہیں, احکام بتائے, پوری حدیثوں کے باب بتائے. اللہ نے قرآن میں کہا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, اپنی عورتوں سے خوبصورتی کا اور اچھا معاملہ کرو. ہمیں کیا پتہ اچھا معاملہ کیا ہوتا ہے, اللہ کے نبی نے 11 بیویوں کے ساتھ اچھا معاملہ کر کے بتا دیا, یہ ہوتا ہے. یہ سنت ضامن ہے اس امت کو پکڑنے کی, اگر سنت کو نکال دیتے ہیں امت بالکل یتیم ہو جاتی ہے. تو ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ جناب ہیومن رائٹس ہمیں زیادہ آپ سے پتہ ہے, اور ہمارے نبی نے یہ بات کی تھی, اور اسلام نے, عالم اسلام نے یہ کر کے دکھا دیا. حضرت عمر, آپ فریڈم کی بات کرتے ہیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک واقعہ ہوا تھا کہ ایک بڑے بادشاہ نے, سردار نے ایک غریب کو تھپڑ مارا تھا. حضرت عمر نے ان دونوں کو بلایا اور اس غریب کو بولا اس کو تھپڑ مارو, اور کہا کہ اس سردار کے بچے کو تھپڑ مارو, اپنے آپ کو سردار سمجھتا ہے. اور پھر وہاں پر حضرت عمر نے جملہ کیا تھا, کہا تھا متا استعبدتم الناس وقد ولدتهم امہاتهم حرائر, تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنانا شروع کر دیا حالانکہ ان کی ماؤں نے ان کو آزاد جنا تھا. یہ آزادی, یہ فریڈم جس کو آپ کہتے ہیں, ہاں یہ اور بات ہے. اسلام کی آزادی مادر پدر آزادی نہیں ہے, اسلام کی آزادی حیا والی ہے, اس میں احترام ہے, اس کے مرتبے ہیں. جہاں سے دوسرے انسان کا حرم شروع ہوتا ہے, جہاں سے دوسرے کی عزت ختم ہوتی ہے, وہاں میری آزادی ختم ہو جاتی ہے. یہ فرق ہے ہمارے اور ان کی آزادی میں. ہم نے انسانیت کی جان مال کی حفاظت اللہ کے نبی نے بتائی, اللہ
آپ نے بتایا سود کھاؤ، تو سود کھانے میں دنیا کا سارا مال 3% لوگوں کے ہاتھ میں جمع ہو گیا، ایک دنیا غریب ہو گئی، ایک امیر ہو گئی۔ اسلام نے مساوات کے اوپر فائنینشیل نظام بنا کے دیا۔ یہ خطبہ حجۃ الوداع کا کرکس تھا جو آج ہمیں سیکھنے کا ہے، اور لے کر جانے کی بات جو ہم سب کے لیے ہے کہ اللہ کے نبی کی ایک ایک سنت کو ہم پڑھنا شروع کر دیں، کوئی کتاب سرانے رکھ لیں، اسوہ رسول یا نبی کی سنتیں، اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، تو ہم کامیاب کامران اس دنیا میں بھی اس آخرت میں بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔